رمضان کے پہلے 10 دن گزر گئے، رحمت نازل ہوئی، لیکن اب شروع ہو چکا ہے مغفرت کا عشر۔ سوچیں اگر یہ 10 دن بھی گزر گئے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہلاک ہوئی ہے جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ کہ ہم بھی ان میں تو شامل نہیں ہیں؟ رمضان 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات۔ دوسرے عشرے میں اللہ اپنے بندوں کو خاص طور پر معاف فرماتا ہے، لیکن سوال یہ ہے مغفرت ملتی کیسے؟ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے دل سچا ہو، توبہ سچی ہو، صرف بھوکا رہنے کافی نہیں ہے۔ ایک گناہگار کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص تھا جو سال بھر گناہ کرتا رہا۔ رمضان میں آیا، اس نے سوچا اس بار نہیں بدلوں گا، لیکن دوسرے عشرے کی ایک رات کو مسجد گیا۔ امام سورۃ زمر کی آیات پڑھ رہے تھے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ ٹوٹ گیا، وہ سجدہ میں گر گیا، کہنے لگا، یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، لیکن تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے اس نے سکون محسوس کیا جو کبھی دنیا میں نہ ملا۔ وہ لوگ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، حدیث میں آیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی: ماں باپ کی نافرمان، دل میں کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، شرک کرنے والا۔ ہم خود سے پوچھیں کہیں ہم ان میں تو نہیں؟ مغفرت کیسے حاصل کریں؟ جواب: سچی توبہ، دل صاف کرنا، ماں باپ سے معافی، صدقہ، استغفار کی کثرت۔ خاص دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر ہو سکتا ہے تو دن میں 100 بار لازم پڑھیں اس کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صبح شام کے ذکر میں اس کو شامل کریں۔ شاید یہ رمضان ہماری زندگی کی آخری رمضان ہو، شاید اگلے سال ہم قبر میں ہوں، تو کیا ہم دوسرے عشرے کو ضائع کریں گے؟ اللہ کے منتظر ہے صرف ایک سچی آنسوں کا۔ رمضان کا دوسرا عشر معافی کا موقع ہے۔ اگر آج رات آپ سجدے میں گر جائے تو شاید آپ کی تقریر بدل جائے۔ کامنٹ میں لکھیے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔